ہاں یہ غفلت ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ مصیبت ہے۔ میرے دوستو اس مصیبت سے نکلو نکلو نکلو، اللہ کی قسم یہ بہت بڑی مصیبت ہے، یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ آپ تو اس کو جانتے بھی نہیں ہیں، پہچانتے بھی نہیں ہیں، آپ تو سمجھتے بھی نہیں ہیں اس بارے میں، آپ کو اس کا خیال ہی نہیں ہے کہ آپ اس مصیبت میں ہیں۔ کتنی بڑی مصیبت ہے، آپ کو پتہ ہے اس بات کے بارے میں؟ ہاں آپ کو پتہ نہیں ہے، اس بات کے بارے میں غور دو جو میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں۔ اللہ کی قسم اگر ایمان والے ہو تو اس بات کے بارے میں جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی غور دو۔ اس بات سے اپنے آپ کو پرہیز کرنے سے روکو کہ میں کس طرف دوڑ رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا کرنا چاہتا ہوں۔ میں تو ناکامی کی طرف دوڑ رہا ہوں اپنے آپ کو ایمان والا کہنے کے باوجود، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہوں، اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہوں، پھر بھی ناکامی کی طرف دوڑے جا رہا ہوں۔ کوئی سمجھ میں آنے والی بات ہی نہیں ہے۔ وہ ناکامی کیا ہے؟ میرے رب کی قسم اتنی بڑی مصیبت، اتنا بڑا غلط کام تو شیطان نے بھی نہیں کیا تھا جتنا بڑا ہم کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے دنیا کا سب سے بڑا عذاب کون سا ہے؟ یہ سونامی ہو جانا پورے میں، سیلابوں کا آ جانا، بھوکموں کا ہو جانا، بتاؤ بجلیوں کا گرجنا یا دھرتی کا ہلنا۔ آپ کو کیا پتہ ہے؟ آپ کو بتاؤ مجھے سب سے بڑا عذاب دنیا کا کیا ہے؟ دنیا میں انسان کے لیے سب سے بڑا عذاب کیا ہے؟ بتاؤ۔ دنیا ایک ویران ہو جانا، دنیا کا کیا ختم ہو جانا؟ نہیں، یہ اتنا بڑا عذاب نہیں ہے، یہ اتنی بڑی مصیبت نہیں ہے، یہ اتنی بڑی دکھ کی بات نہیں ہے جتنی بڑی یہ دکھ کی بات ہے کہ انسان کے لیے سب سے بڑا عذاب میرے رب کی قسم سجدے کا نہ ملنا ہے۔ اے ایمان والو تمہارے لیے سب سے بڑا عذاب سجدہ نہ کرنا ہے، اپنے رب کے آگے نہ جھکنا ہے، اپنے اللہ کو سجدہ نہیں کرنا ہے۔ یہ تمہارے لیے اس دنیا کو ختم ہو جانے سے، اس دنیا میں سیلاب آ جانے سے، اس دنیا کے ہل جانے سے، اس دنیا میں بھوکم آ جانے سے، اس دنیا میں دھرتی کے پھٹ جانے سے، آسمان کے پھٹ جانے سے، بجلیوں کے گرج جانے سے، دنیا کا خاتمہ ہو جانے سے بھی زیادہ بڑا عذاب ہے، اس سے بھی زیادہ بڑا عذاب ہے کہ تمہیں سجدوں کی توفیق نہ ملے، تم سجدوں سے محروم ہو جاؤ، تم سجدوں سے دور ہو جاؤ، تمہیں سجدوں کی اجازت ہی نہ ہو، تم اپنے رب کا آگے جھک ہی نہ سکو، تم اپنے رب کو سجدہ کر ہی نہ سکو۔ یہ تمہارے لیے سب سے زیادہ خطرناک، خوفناک، ہیبت ناک، درد بھرا عذاب اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ اس سے بڑا عذاب ایمان والوں کے لیے نہیں ہو سکتا کہ انہیں سجدوں سے محروم کر دیا جائے۔ آپ کو خبر ہے اس بات کی؟ آپ تو کہیں گے بھئی سجدہ کرنے سے کیا ہوتا ہے، سجدہ نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہمیں تو نہیں لگتا اتنا بڑا عذاب ہے یہ، جتنا بڑا اس کو بتایا گیا ہے ہمیں تو نہیں لگتا اتنا بڑا عذاب ہے۔ میرے دوستو تھوڑا غور کرو اس چیز کے بارے میں۔ جب دنیا میں سیلاب آتا ہے، جب دنیا میں بھوکم آتے ہیں، جب یہ دھرتی ہلتی ہے، جب آسمان گرجتا ہے، پھٹتا ہے، ہاں جب بجلیاں گرتی ہیں، گرجتی ہیں، جب بھوکم سا مچاتی ہیں، دھماکہ کرتی ہیں، اور اس دنیا میں چاروں طرف سناٹا سا ہو جاتا ہے، ویرانی سی چھا جاتی ہے، ویران سا نظر آتا ہے، سونامی دکھتی ہے، یہ دنیا ختم ہوتی ہے۔ یہ اتنی بڑی مصیبت نہیں ہے، وہ اس لیے کہ یہ دنیا ایک دن ضرور فنا ہو جائے گی، ضرور ختم ہو جائے گی، یہ دھرتی بھی ختم ہو جائے گی۔ جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی تو سونامی آئے یا نہ آئے بات ایک ہی ہے، جب دنیا ختم ہو جائے گی سب ختم ہو جائے گا، یہ آسمان، یہ زمین، یہ چاند، یہ سورج، یہ سب تبدیل ہو جائیں گے، سب بدل جائیں گے، سب دھرتی بگڑ جائے گی، یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ سونامی، بجلیوں کا گرجنا، دھرتی کا ہلنا، سیلابوں کا آنا،
ویران سا پوری دنیا کا ہو جانا یہ ضرور ہونا ہے، یہ ضرور ہونا ہے۔ یہ دنیا جب ختم ہو جائے گی، جب ختم ہو جائے گی سب کو موت آ جائے گی میرے رب کی قسم، لیکن پھر یہ انسان زندہ ہوگا، اس کو زندہ کیا جائے گا، اس کا مالک، اس کا خالق، اس کا رب، اس کا اللہ اسے زندہ کرے گا۔ جس نے اس کو پہلی مرتبہ بنایا ہے وہ پھر اس کو زندہ کرے گا، اس سے اس کی زندگی کا حساب پوچھے گا، زندگی کے بارے میں سوال کرے گا۔ آپ کس غفلت میں ہو، کس دھوکے میں ہو؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، چھوٹی سی مثال۔ جب انسان زندہ ہوتا ہے، جب انسان زندہ ہوتا ہے، آپ اپنے اوپر غور کریں کہ یہ بات میرے لیے کہی گئی ہے، یہ مجھے کہا گیا ہے، آپ اپنے اوپر غور کریں۔ جب انسان زندہ ہوتا ہے تو اسے ہر چیز سے ڈر لگتا ہے، وہ ہر چیز سے گھبراتا ہے۔ جیسے اس سے کہیں کہ اس کھائی میں کود جا، اس سمندر میں کود جا، اس آگ میں چھلانگ لگا دے، ہاں ہر چیز سے، خوفناک چیز سے اسے ڈر لگے گا، ہر اس چیز سے اسے ڈر لگے گا جس سے اسے خطرہ ہو، خطرہ ہو۔ میں آپ سے کہوں کہ آپ کو ایک ایسے جنگل میں چھوڑ دیا جائے اکیلے کہ وہاں آپ کو آپ کی جان کا پورا خطرہ ہو، آپ کو ہر طریقے کے جانور ملیں، ہر طریقے کے کیڑے مکوڑے ملیں، چنگھاڑنے والے بھی، دہاڑنے والے بھی، ہنہنانے والے بھی، غرانے والے بھی، اڑنے والے بھی، پھاڑنے والے بھی، ہر طریقے کے جانور، ہاں ہر طریقے کے جانور آپ کو وہاں ملیں۔ تو مجھے ذرا بتاؤ آپ کو ہر چیز سے ڈر لگے گا، آپ ہر چیز سے خوف کھائیں گے، خوف زدہ ہوئیں گے۔ آپ کو جنگل میں چھوڑ دیا جائے یا زیادہ گہرے پانی میں ڈال دیا جائے یا آپ کو کھائی میں گرا دیا جائے یا آپ کو آسمان سے کدا دیا جائے تو آپ ڈریں گے یا نہ ڈریں گے؟ دنیا میں آپ پر مصیبتیں آتی ہیں تو آپ ڈرتے ہیں یا نہ ڈرتے ہیں؟ آپ خوف کھاتے ہیں یا نہ کھاتے ہیں؟ کس لیے کھاتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے؟ پتہ ہے آپ کو کس لیے کھاتے ہیں؟ نہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ آپ کو ڈر کس لیے لگتا ہے؟ آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ آپ چیزوں سے کیوں خوف کھاتے ہیں؟ میں آج آپ کو یہ بتاتا ہوں آپ کیوں ڈرتے ہیں۔ ابھی آپ زندہ ہیں، آپ کی جان میں جان ہے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، تو آپ کو خوف آتا ہے، آپ کو ڈر بھی لگتا ہے، آپ کو نظر آتا ہے، آپ ہر چیز کو فیل کر رہے ہیں کہ اگر یہ شیر، اگر یہ ہاتھی، اگر یہ سانپ، اگر یہ بچھو، اگر یہ کیڑا، اگر یہ جانور میری طرف آتا ہے، میرے پاس آتا ہے تو یہ مجھے نقصان کس طرح کا پہنچا سکتا ہے، میں اس کو فیل کر رہا ہوں، ہاں یہ مجھے فیل ہو رہا ہے، وہ مجھے کس طرح نقصان پہنچا سکتا ہے، کس طرح درد میں مبتلا کر سکتا ہے، کس طرح یہ میری جان میرے شریر سے جدا کر سکتا ہے، یہ کس طرح مجھے دنیا سے رخصت کر سکتا ہے، یہ مجھے نظر آ رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں، اس لیے مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں زندہ ہوں اس لیے مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے دکھتا ہے، میں سوچ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں، میں ہر چیز میں اپنے آپ پر قابو پا کر رکھا ہوں، میں ہر چیز کو، اپنے اعضاء کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے کان کو، اپنی زبان کو، اپنے ہاتھ کو، اپنے پیر کو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہوں، اس لیے میں ڈرتا ہوں، اس لیے مجھے خوف آتا ہے، اس لیے میں خوف زدہ ہوتا ہوں، کیونکہ میں زندہ ہوں۔ اب مجھے ایک بات تو بتاؤ، اگر موت آ جائے، اگر یہ روح جسم سے جدا ہو جائے تو آپ کو ڈر لگے گا؟ آپ کو آسمان سے کدا دیا جائے، آپ کو نہیں، آپ کی ڈیڈ باڈی کو، آپ تو دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، آپ نے تو دنیا کو خیر بات کہہ دیا، اب آپ کی ڈیڈ باڈی کو اگر آسمان سے نیچے چھوڑا جائے یا دھرتی پھاڑ کر اس میں پھینکا جائے یا بھڑکتے انگاروں میں آپ کو جلا دیا جائے یا گہرے سمندر میں آپ کو ڈبا دیا جائے یا بجلی کی غرض میں آپ کو ڈال دیا جائے یا کتنے کیڑے مکوڑے ہوں، شیر ہو، ہاتھی ہو، جانور کسی بھی طریقے کا ہو، کیڑے مکوڑے کوئی بھی ہوں، آپ کو جنگل کے بیچوں بیچ نہیں بلکہ ان درندوں کے، چرندوں کے، پرندوں کے، کیڑے مکوڑوں کے بیچ میں چھوڑ دیا جائے، ان کے سامنے آپ کو رکھ دیا جائے
تو آپ کو ڈر لگے گا؟ آپ کو جو فیل ہو رہا تھا جب آپ زندہ تھے، کیا آپ کو اب فیل ہوئے گا؟ بتاؤ مجھے، فیل ہوئے گا؟ نہیں، اب آپ ڈریں گے نہیں۔ کیوں نہیں ڈریں گے اب آپ؟ شریر تو وہی ہے، وہی تو ہے۔ اس میں سے کیا نکلتا دیکھا آپ کو؟ مجھے بتاؤ۔ بس روح تو نکل گئی، اور کیا نکلا اس میں؟ بس روح کو ڈر لگ رہا تھا کیا؟ سوچو ذرا، بس جب آنکھ کھلی تھی اب بند ہے، جب زبان تمہارے کنٹرول میں تھی اب کنٹرول میں نہیں ہے۔ فرق کیا ہوا؟ اب آپ کی جان میں جان نہیں ہے، اب آپ کو ڈر اس لیے نہیں لگ رہا ہے۔ ایسے ہی جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی، جب تم اس دنیا کو چھوڑ جاؤ گے، تو میرے رب کی قسم دنیا پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا، تم پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ پھر اس میں سونامی آئے، پھر اس میں بھوکم آئے، پھر اس میں ایسی طوفانی ہوائیں آئیں کہ یہاں کے نام و نشان کو مٹا دیں، ایسے جل آئیں کہ دھرتیوں کو چیرو پھاڑ مچا دیں، بادل آسمان ایسا غرزے کہ ساری کائنات ان کے کانوں کے پردے پھٹ کر وہ بحری ہو جائے، اس کی بجلی کی غرج، اس کی چمک، اس کی رفتار کی چیخ لوگوں کو پاگل کر دے، یہ زمین انسانوں کو اندر لے جائے، یا کوئی بھی مصیبت انسانوں پر آئے وہ اس سے غمزدہ نہیں ہوئیں گے، پھر ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے دنیا پہ کیا ہوتا ہے، پھر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو میرے دوستو، سیم یہی ایسے ہی یہ ہونا ہے، سب چیز ہونی ہے، دنیا بھی ختم ہونی ہے، تو بھی ختم ہونا ہے، مصیبتوں کا سامنا بھی ہونا ہے۔ غفلت سے نکلو، غفلت سے باہر آؤ۔ یہ دنیا میں تمہارے سامنے بھوکم آنے سے ہی تمہیں ڈر نہیں لگے گا، یاد رکھنا یہ ڈر تمہیں ہونا ہے اگر اپنی زندگی میں فیل ہو گئے۔ یہ بجلیاں غرزیں گی تم پر، ان سے بھی خطرناک عذاب ہوگا اگر تم نے اپنے رب کو بھلا دیا، غفلت کی موت مر گئے، پھر اس سے بھی خطرناک عذاب ہے۔ یہ دنیا تو کیا عذاب دے گی، کیا عذاب۔ میرا رب کہتا ہے کہ جہنم کے انگارے کیسے ہیں؟ یہ تم مکانوں میں رہتے ہو، چھوٹے چھوٹے سے مکان، 2-4 گھر بنا لیے، تھوڑا بڑا کر لیا۔ میرا رب کہتا ہے کہ جہنم کے انگارے جب اوپر اٹھتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ جہنم کے انگارے جب اوپر اٹھتے ہیں تو وہ محل نما معلوم ہوتے ہیں، جیسے بڑا محل۔ تم کس غفلت میں ہو، کس دھوکے میں ہو؟ اور جب نیچے گرتے ہیں تو اونٹ کے مثل معلوم ہوتے ہیں، اونٹ کے مثل، ایسے انگارے۔ تو سوچو آگ کیسی ہوگی، عذاب کیسا ہوگا، اس میں انسانوں کا کیا بنے گا۔ میرے بھائی کس غفلت میں ہے؟ اس ناکامی کو معمولی ناکامی نہ سمجھ۔ اس دنیا میں کچھ بھی ہو تجھے فرق نہیں پڑے گا اگر تو دنیا میں نہیں ہے، لیکن وہاں ضرور ہونا پڑے گا، وہاں فرق بھی پڑے گا، درد بھی ہوگا، تکلیف بھی ہوگی، وہاں ہر سچویشن پھر برداشت کرنی پڑے گی اگر وہ ناکام ہو گئے۔ غفلت سے نکلو میرے دوستو، غفلت سے نکلو۔ تھوڑا غور تو کرو، ہماری شیطان سے بڑی مصیبت ہے، شیطان سے بڑی پریشانی میں تو ہم ہیں۔ اتنا بڑا غلط کام تو شیطان نے بھی نہیں کیا تھا۔ شیطان نے کیا تھا؟ آپ کو پتہ ہے کیا تھا شیطان نے؟ شیطان کیوں بنا؟ شیطان مردود کیوں ہوا؟ تھوڑی اس بات کے بارے میں غور تو کرو، سوچو تو صحیح۔ اے ایمان والو، تھوڑا کانوں کے پردوں کو کھولو، اپنی بند آنکھوں کو کھولو، اپنے اس کالے سیاہ دل کو جس پہ باتوں کا اثر نہیں ہوتا ہے، اللہ کے عذاب کی اس میں آواز نہیں جاتی ہے، یا اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتا ہے، اس دل کی گندگی کو صاف کرو، اس دل کو پاک اور صاف کرو، اللہ کی طرف آؤ۔ اللہ کی قسم اپنے اللہ کو پہچانو، کیونکہ شیطان نے کیا تھا؟ اس نے اللہ کے حکم کو توڑا تھا۔ شیطان مردود کیوں بنا؟ اس نے اللہ کے حکم کو توڑا تھا، اس نے اللہ کو نہیں، حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تھوڑا غور کرو میرے دوستو، سوچو اس بات کے بارے میں، شیطان مردود کیوں بنا؟ اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو، حضرت آدم علیہ السلام
शैतान ने सजदा नहीं किया। क्यों नहीं किया? बताओ किसको नहीं किया और क्यों नहीं किया? आ गया तकब्बुर, मैं आदम को सजदा करूंगा। अल्लाह का हुक्म क्या था? मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, ईमान वालों, अल्लाह को मानने वालों, थोड़ा इस बात पर गौर दो। मैं जो आपसे कहना चाहता हूँ ये सारी बात का निचोड़ है, सारी बात का निचोड़। मैं आपको वो सारी बात का निचोड़ बताए दे रहा हूँ जो आप कर लें, जो इस बात का मकसद है। अल्लाह की कसम, वरना याद रखना हम बहुत बड़ी गफलत में हैं, बहुत बड़े धोखे में हैं। हम अपने आप को ईमान वाला कहते हैं, लेकिन याद रखना ये ईमान वालों वाले काम नहीं है। ईमान वालों के काम ये है ही नहीं। अल्लाह ने कहा शैतान से आदम को सजदा करो, शैतान ने मना कर दिया। क्या मना करा? कि वो सजदा नहीं कर रहा है। शैतान ने, देखो पहले अल्लाह का हुक्म क्या तोड़ा। शैतान ने अल्लाह का हुक्म ये तोड़ा कि अल्लाह ने कहा आदम को सजदा करो, उसने नहीं किया। और ज़रा ये गौर करो कि हम किसको सजदा करने से इनकार कर रहे हैं। शैतान ने तो आदम को मना किया था, अल्लाह को कहाँ मना किया है? अल्लाह को तो करता वो, और अल्लाह को करता था। अल्लाह की पहले क्या इबादत नहीं करता था? अल्लाह को नहीं मानता था? अल्लाह को तो मानता था। अल्लाह का हुक्म उसने ये तोड़ा कि उसने हज़रत आदम को सजदा नहीं किया। और हम क्या कर रहे हैं? हम आदम को ही नहीं, आदम के मालिक को भी सजदा करने से इनकार कर रहे हैं। हम आदम को नहीं कहा गया है, हमें तो अल्लाह को सजदा करने के लिए कहा गया है। हम तो खुद अल्लाह ही को सजदा करने से इनकार कर रहे हैं। शैतान ने अल्लाह को मना नहीं किया, हम तो अल्लाह को ही मना कर रहे हैं। हमारी मुसीबत शैतान से भी बड़ी मुसीबत है। शैतान हलाक हो गया है। अल्लाह का हुक्म तोड़कर, हज़रत आदम को सजदा ना कर कर अल्लाह को सजदा नहीं करते हैं हम लोग। देखो, सोचो, जगाओ अपना आप को कि हम किसको सजदा करने से इनकार करते हैं, किसके आगे सजदा करने से हम दूर हैं। हम किसको सजदा करने से इनकार कर रहे हैं? हम सजदा किसको करते हैं और क्यों नहीं कर रहे हैं? सजदे की तौफीक बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी कामयाबी है। ये सजदा आदम को नहीं है, ये सजदा किसी अंबिया को नहीं है, ये सजदा किसी वली को नहीं है, ये सजदा किसी गैर को नहीं है, ये सजदा अल्लाह को है, अल्लाह को है, अल्लाह को है। मेरे दोस्तों, जगाओ अपने ईमान को, इसको अल्लाह के ज़िक्र से, अल्लाह की याद से, अल्लाह की मोहब्बत से मजबूत करो, इसको साफ़ करो। कमज़ोर हो गया है हम सबका ईमान। मेरे रब की कसम, अगर इस हाल में मौत आ गई, शैतान की मुसीबत क्या है हमारे सामने? फिर शैतान ने अल्लाह को नहीं, अल्लाह के बंदे को सजदे करने से मना किया। हम तो अल्लाह ही को मना कर रहे हैं। सजदे क्यों छूट रहे हैं हमारे? ये सबसे बड़ी मुसीबत है, सजदे से दूर होना। अल्लाह की कसम, ये जो हमारा दौर अब चल रहा है, ये जवानी अल्लाह को बहुत पसंद है। ए ईमान वालों, बाज आ जाओ अपने अल्लाह की तरफ, अपने अल्लाह की तरफ आ जाओ। अल्लाह से माफ़िया मांग लो, अल्लाह को राज़ी कर लो, अल्लाह से अपने गुनाहों को माफ़ करा लो, तुम्हारा रब माफ़ कर देगा। शैतान के पास मौका नहीं है, लेकिन तुम्हारे और मेरे पास है। हम सब के पास मौका है। मेरे भाइयों, गफलत में ना आओ, धोखे में ना आओ, वरना याद रखना मौत का फरिश्ता आते ही, रूह निकलते ही कुछ भी नहीं कर सकते, ना फिर तुम ना मैं, हम कोई कुछ भी नहीं कर सकता। फिर समझदारी इसी में ही है कि हम इस नेमत से महरूम ना हो। सारी दुनिया हमारे कदमों में आ जाए, हुकूमत हमें मिल जाए, सारी दुनिया हमारे इशारों पर चले, हमारे इशारों पर काम करे, अगर हमें सजदे की तौफीक नहीं है तो सब फीकी है, सब बेकार है, सब बेकार है, कुछ भी काम का नहीं है। अगर सजदे की तौफीक है, कुछ भी नहीं है, फ़ायदे का सौदा है, फ़ायदे का सौदा है। दुनिया की कामयाबी कामयाबी नहीं है, दुनिया की नाकामयाबी नाकामयाबी नहीं है, ये आर्जी हैं, मुख्तसर हैं। अगर बंदा दुनिया में फ़ेल हो जाए, एक बार नहीं 1,00,000 दफ़ा हो जाए, 1,00,000 नहीं 1 करोड़ मरतबा हो जाए, तो याद रखना इसके पास मौका है,
پھر تیاری کر سکتا ہے، پھر کوشش کر سکتا ہے، پھر اس کے پاس چانس ہے تو پھر تیاری کر، پھر کوشش کر، ہو سکتا ہے اب کی پاس ہو جاؤ، ہو سکتا ہے اب کی بار پاس ہو جاؤ، ہو سکتا ہے اب کی بار پاس ہو جاؤ۔ کتنے انسان ایسے ہیں جو اپنی لائف میں انہوں نے دنیا پر اسٹرگل کیا، دنیا پر محنت کی، لیکن اپنے بڑے بڑے کام میں وہ فیل ہو گئے، لیکن کیا ہوا؟ ان کے پاس موقع تھا، وقت تھا، زندگی تھی، انہوں نے پھر محنت کری، پھر فیل ہوئے، پھر محنت کری، پھر فیل ہوئے، پھر محنت کری، آخر کار ان کی محنت رنگ لائی اور انہوں کو کامیابی ملی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی زندگی میں ایسے کامیاب ہوئے ہیں، نہ جانے کتنے لوگ ہیں۔ تو یہاں موقع ہے، تم فیل بھی ہو سکتے ہو تو پھر کامیاب بھی ہو سکتے ہو، اور کامیاب ہونے کے بعد بھی پھر ناکامی ہے، پھر فیل ہو سکتے ہو۔ مثال کے طور پر آپ بڑی پوسٹ پر پہنچ گئے، میں کہتا ہوں آپ بادشاہ بن گئے، ساری بات چھوڑو، سب سے بڑا پد دے دیا، لو بادشاہ بن گئے۔ بادشاہ بننے کے بعد آپ ہمیشہ نہیں رہیں گے، اگر ضعیف ہو گئے، آپ کے بولنا بس کی نہیں رہا، آپ میں والی قوت نہیں رہی، وہ طاقت نہیں رہی جو آپ جس وقت قوی تھے، جوان تھے، جو آپ کام کرتے تھے، وہ آپ کے بس کی نہیں ہے، پھر آپ سے وہ پد کسی اور کو دے دیا جائے گا، کسی اور کو بادشاہت دے دی جائے گی۔ موت کا وقت آتے ہی آپ پھر وہاں ناکام ہو جائیں گے۔ دنیا میں کامیابی کے بعد پھر فیل ہو جانا ہے، لیکن میرے رب کی قسم جو دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا وہ عقل مند ہے، اور جو آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ دین زندگی میں ہونا یہ سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی کامیابی ہے، سب سے بڑی خوشی کی بات ہے، سب سے بڑے فخر کی بات ہے دین زندگی میں ہونا۔ جس کی زندگی میں دین ہے اللہ اسے دنیا میں بھی چمکاتا ہے اور آخرت میں بھی اسے چمکائے گا۔ وہاں کی ناکامیابی بہت بڑی ناکامیابی ہے، وہاں پھر اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگر بغیر ایمان کے خاتمہ ہوگا تو یاد رکھنا بہت بڑی ناکامی ہے، اور ایمان پہ ہو گیا پھر تو سبحان اللہ، پھر تو کیا کامیابی ہے، پھر کیا ہے، پھر تو کامیابی، پھر وہاں ناکامی نہیں ہے۔ میرے بھائیو سوچو تھوڑا دماغ پر زور ڈالو، سجدوں کی طرف دوڑو، اس نعمت سے محروم نہ ہو۔ اللہ نے اجازت دے رکھی ہے، پرمیشن ہے، جب تک تمہاری جان میں جان ہے، یاد رکھنا اس بات کے بارے میں۔